1981 میں دعوت اسلامی بنی اور آج 2021 2 ستمبر کو دعوت اسلامی کو 40 سال پورے ہوئے۔ تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ 40واں جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو 39 سال گزرے ہیں تو ان میں آپ نے کبھی بھی جشن نہیں منایا، اور 40 سال کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دعوت اسلامی کا جشن منانا شروع کیا۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب نعمت دیتا ہے تو اس کا بندہ جب چاہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس میں قرآن و حدیث میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے اولاد کی نعمت دی تو آپ ماں باپ جب چاہیں شکر کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلے دن شکر کریں تو دوسرے دن نہیں کر سکتے، دوسرے دن کریں تو تیسرے دن نہیں کر سکتے، چوتھے دن کریں تو پانچویں دن نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ زندگی میں جب چاہیں بیٹے کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی 2 ستمبر 1981 میں بنی اور 2 ستمبر 2021 کو اس کے 40 سال پورے ہوئے۔ تو دعوت اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا مسلمان جب چاہے شکر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رسول نے نعمت کے شکر پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ پہلے کریں تو بعد میں نہیں کر سکتے، بعد میں کریں تو پہلے نہیں کر سکتے۔ جب چاہیں رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے 39 سال بھی رب کا شکر ادا کیا، لیکن جب 40واں سال آیا تو ایک بڑے اہتمام اور بڑے پیمانے پر دھوم دھام سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو 40 کا عدد ہے اسلام میں اس کی اہمیت ہے۔ 40 کا عدد یہ بندے کو پورا کرتا ہے۔ 40 کا عدد عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ 40 کا عدد انسان کے عمل کو مضبوط کرتا ہے، اور جب 40 کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء کا طرز عمل یہ رہا کہ 40ویں عدد کے بعد اللہ تعالیٰ اس عقیدے میں، اس عمل میں انسان کو ترقی اور عروج عطا کرتا ہے۔ 40 کا عدد یہ کامل عدد ہے، اور یہ وہ عدد ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پسند ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیا، میں اس سے 14,000 سال پہلے پیدا ہوا۔ یعنی ابھی دنیا کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام بنے ہی نہیں، مگر میں آدم علیہ السلام کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا۔ تو آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو آپ پہلے نبی، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے میرے آقا پھر بھی نبی، 1,24,000 کا مبیش انبیاء آئے میرے آقا پھر بھی نبی، اور سب سے آخری نبی بن کر سرکار مکے میں پیدا ہوئے تو 40 سال کا عرصہ میرے آقا نے مکے میں گزارا تب بھی نبی۔ مگر آقا علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کب کیا؟ جب 40 سال مکمل ہوئے۔ اب جیسے بد مذہب بد عقیدہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تو 40 سال کے بعد جا کر اعلان نبوت کیا، تو معاذ اللہ وہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو وہ اعلان کرتے،
تو ہمارے علماء نے کہا اس کا مطلب یہ کیسے لے لیا کہ 40 سال بعد اعلان کیا؟ تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ نبی نہیں تھے؟ نبی تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی مکے میں گزار کر مکے والوں کو منوایا۔ ایک یہ ہے کہ نبوت کا اعلان کر کے پھر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرو، اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی ظاہر نہیں کیا، مگر مکے کا ہر کافر بھی مانتا تھا کہ یہ شخص اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا مگر اس جیسا صادق و امین کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے مکے کے شریر کافر جنہوں نے ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، وہ بھی اگرچہ میرے آقا کے سامنے برائیاں کرتے تھے مگر پیٹھ پیچھے کہتے تھے ہاں یہ سچا ہے، کیونکہ زبان سے جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ تو میرے آقا نے 40 سالہ اپنی مبارک زندگی مکے کے لوگوں کے درمیان گزار کر اپنے آپ کو منوایا کہ میں عام انسان نہیں بلکہ اللہ نے مجھے بہت کمال اور افضل و اعلیٰ انسان بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے اعلان کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اب جب 40 سال کے بعد اعلان ہوا تو فائدہ کیا ہوا؟ 40 کا عدد یہ بڑا کامل عدد ہے۔ فائدہ یہ ہوا کہ جب میرے آقا نے 40 سال کے بعد اعلان کیا، مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا، تو اب اس اعلان کے بعد دین اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ دین اسلام کو تقویت ملی، دین اسلام کو عروج ملا۔ میرے آقا علیہ السلام 13 سال پھر مکے میں رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، پھر 10 سال مدینے میں آئے، تب بھی دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور 40 سال کے بعد جب آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا تو فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے حضور کے اس نبوت کے اعلان کی برکت سے پوری دنیا کے ہر کونے کے اندر دین اسلام کو عام فرما دیا ہے۔ اس سے علماء نے کہا 40 کا عدل کامل ہے، اس کے بعد انسان کو ترقی عروج ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب میرے آقا نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے تو پھر اللہ نے دین کو ترقی بھی دی، عروج بھی دی، اور دین کو اتنا کمال عطا کیا ہے کہ آج دنیا کے جس کونے میں جاؤ میرے آقا علیہ السلام کے عاشق وہاں بھی مل جاتے ہیں، وہاں بھی دین اسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا آغاز اگرچہ 1981 میں ہوا مگر دعوت اسلامی نے اپنا جشن 40 سال مکمل ہونے کے بعد اس لیے منایا گیا کیونکہ جب 40 کا عدد پورا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے اللہ کریم دعوت اسلامی کو پہلے سے زیادہ ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ دعوت اسلامی جس طرح ان 40 سال کے مکمل ہونے سے پہلے دین اسلام کی خدمت کر رہی تھی، 40 سال مکمل ہونے کے بعد دعوت اسلامی دین اسلام کی مزید خدمت کرے گی اور دنیا کے ہر چپے پر پہنچ کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی بلائے گی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی بنائے گی۔